السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ آپ لوگوں کا آج دوسرا روزہ اچھا جا رہا ہے، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ دکھ میرا کوئی اور ہے، لیکن ظاہر ہے ڈیوٹی ہے، یہ آپ لوگوں سے جو ملاقات ہے یہ بھی ڈیوٹی ہے، یہ بھی پوری کرنی ہے۔ بٹ میں بڑی تکلیف میں ہوں اس وقت، اور میرا خیال ہے میں ابھی اس ویلوگ کے بعد جو پہلا کام کروں گا وہ ٹکٹ والے کو فون کروں گا اور ٹکٹ کروا کر اپنے گھر واپس جاؤں گا۔ یہ ملک آپ لوگوں کے رہنے والا ہی ہے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے۔ سچ کہتے تھے لوگ، وقت ضائع کر رہے ہیں ہم اپنا۔ جنت چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں کہ یہاں پر کچھ ٹھیک کریں گے۔ جنت میں رہتے ہیں، خدا پاک کی قسم جنت میں رہتے ہیں۔ بٹ اینی ہو، چلتے ہیں ذرا ویلوگ کی طرف۔ پی ٹی آئی والوں کو میرے خیال میں سمجھ نہیں آتی، مطلب یہ عمران خان کے دشمن ہیں یا دوست ہیں۔ مطلب بڑا سمپل اور سادہ سا، ایک سیکنڈ میں آپ کو پتہ لگ جائے گا سجن ہے کہ دشمن ہے۔ جس کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ جو آئیڈیا یہ عمران خان کے قتل کا ڈھونڈ کر لاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے بھی کہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کے وہم گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس پر جو عمران خان کو جیل میں کوئی جانی نقصان ہوگا، کس نے سوچا؟ مجھے کیسے ہوگا جیل میں جانی نقصان؟ کیا جیل جو کسٹڈی ہے وہاں پر جس لیول کی عمران خان کی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، وہاں پر عمران خان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہاں تو اس کی حفاظت کے لیے ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ ظاہر ہے جان بہت ضروری ہے عمران خان صاحب کی، اسٹیٹ کی وہ سیکیورٹی میں ہے، تو اس لیے مطلب پابندی لگا دی گئی ہے ان کی ملاقاتوں پر بھی۔ اور اس پابندی پر یوتھیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، عمران خان کو جیل میں زہر کا ٹیکہ لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے حالت خراب ہو گئی ہے اور اس کو کسی سے ملنے کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ مطلب جیل پر جو پابندی لگی ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ ان کے دماغوں کو اور سوشل میڈیا کو بیٹ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں، جیل پر پابندی لگا دی گئی ہے تو انہوں نے یہ خبر پھیلا دی ہے کہ اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا گیا اور عمران خان کی حالت جو ہے بہت خراب ہے، 15 دن تک حالت ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے 15 دن کی پابندی لگ گئی ہے۔ عقل کے اندھو، زہر کا ٹیکہ لگا کر مارنا ہوتا تو پھر یہ خبر باہر کیوں آتی؟ لیکن ظاہر ہے پروپیگنڈا ہے۔ بہرحال کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے میں زہر دیا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ خان کو چپیڑیں ماری گئی ہیں، تشدد کیا گیا جس کی وجہ سے زخم آئے ہیں۔ علیمہ خان اور شیر افضل مروت نے تو بات ہی ختم کر دی ہے۔ دونوں کہتے ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں چونکہ جنگل ہے، سیکیورٹی کا معاملہ ہوگا اور وہاں کوئی بھی جنگل میں عمران خان کو قتل کر دے گا۔ اندازہ کریں کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بھی غیر محفوظ ہو سکتا ہے، اور اگر بنی گالہ جنگل تھا تو پھر عمران خان ادھر کیوں رہ رہا تھا پچھلے 20 سال سے؟ ملک کا وزیر اعظم ایک جنگل میں رہتا رہا ہے، جب وہ 4 سال وزیر اعظم رہا ہے ملک کا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جنگل ہے تو اس لیے وہاں پر اس کو کوئی بھی آ کے قتل کر دے گا۔ جب وزیر اعظم تھا وہاں پہ رہتا تھا۔ خیر پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ ان لوگوں کی دلی خواہش ہے، جیسے وہ جو ایک بچہ جو عمران خان کی محبت میں ان کی اپنی ہی کسی گاڑی کے نیچے آ کے مارا گیا تھا، ظلے شاہ، یہ اس قسم کی لاشیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن ظلے شاہ کی لاش تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی تو عمران خان کی لاش ڈھونڈ رہی ہے، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف انہوں نے ریاست کو پھر دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ شیر افضل مروت نے اسد قیصر کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ خان سے ملاقات کرنے دو، ورنہ ہم ایسی تحریک چلائیں گے کہ پھر 9 مئی بھی بہت پیچھے رہ جائے گا، پھر قیامت صغریٰ برپا ہوگی۔ نے کہا جی 9 مئی کو روتے ہو، ہم لوگ پتہ نہیں کتنی 9 مئیاں کر دیں گے۔ ہونا ہے اس ملک میں یہ سب کچھ، کیونکہ جب آپ ان کو پکڑیں گے نہیں، ان کو سزا نہیں دیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ گولیوں سے ہمارا پھر سینہ بھی چھلنی کر دینا۔ آپ صرف ان کے خیالات کا اندازہ کریں کہ کتنے پرتشدد اور خون خوار ہیں۔ یہ ایک بار پھر عمران خان کی آڑ میں 9 مئی جیسا پلان کر رہے ہیں۔ اس بار یہ خیبر پختونخوا سے لانگ مارچ کی شکل میں لشکر لانا چاہتے ہیں جو آفاق پر حملہ کرے گا۔ اس میں بڑی غلطی ہوگی اگر 9 مئی والوں کو جلدی سزائیں نہ دی گئی تو ان لوگوں کا حوصلہ ہمت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جائے گا، اور بڑھنا بھی چاہیے نا۔ جب آپ کو کوئی خوف نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، آپ کو اس بات کی ڈر نہ ہو کہ آپ یہ جو جرم کر رہے ہیں اس کے لیے اس کی کوئی بھی سزا بھی ہو سکتی ہے،
تو پھر ظاہر ہے ہمت بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا، اور پھر اگر یہ سوالیہ نشان یہاں پر اٹھایا جائے کہ سزائیں کیوں نہیں مل رہی، تو پھر اس پر بھی سوالیہ نشان ہوں گے، اس پر بھی بہت مختلف طرح کی جو قیاس رائیاں آتی ہیں، بہت مختلف طرح سے تھیوریاں آتی ہیں کہ سہولت کار ہیں، عمران خان کے ساتھی اندر ہیں، سسٹم میں اب بھی عمران خان موجود ہے، بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور پھر آپ کو کسی نہ کسی طرح سے وہ باتیں ماننی پڑتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ باتیں ماننی پڑیں گی یا ماننی چاہیے، لیکن کوئی نہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. یہ تقویت ملتی ہے ان باتوں کو جو پھر سوشل میڈیا پہ لکھی جاتی ہیں 9 مئی والوں کو سزا نہ دینے کی وجہ سے. اچھا جی، ان کا حوصلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ قرضہ مت دینا، انہوں نے درخواست مسترد کی دی تو اب یورپی یونین کے پاس چلے گئے ہیں. یورپی یونین کو پی ٹی آئی نے آن لائن درخواستیں دینا شروع کر دی ہیں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لے لیں. کمال ہے، تن کے رکھو، چک کے رکھو، حل ہے اس ملک کی عوام کا. ابھی میں بتاتا ہوں کہ جی ایس پی کے بند ہونے سے کس ضلع کو کتنا نقصان ہوگا. جی ایس پی سٹیٹس کے تحت پاکستان یورپ بھر میں جو مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے ان پر ٹیکس ڈیوٹی 0 ہو جاتی ہے، اگر ہوتی ہے تو معمولی ہوتی ہے. اس سے پاکستان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہماری بزنس کمیونٹی جس کا مال باہر یورپ میں ایکسپورٹ ہوتا ہے انہیں بہت فائدہ ملتا ہے. سب سے زیادہ فیصل آباد کے بزنس مین کو ہوتا ہے کیونکہ ان کا زیادہ مال یورپ جاتا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فیصل آباد والوں نے پی ٹی آئی سے بہت محبت کی تھی تو آیا تھا. اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو قرضہ نہیں ملے گا تو کیا افغانستان کا نقصان ہوگا، پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا؟ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرضہ نہیں ملے گا تو اس کو چلا نہیں سکتے آپ. چلو وہ نہیں مانی، انہوں نے ریجیکٹ کر دی عمران خان کی درخواست آئی ہے، انہوں نے کہا بھائی تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں. تو انہوں نے جو نیا طریقہ ڈھونڈ لیا، انہوں نے کہا جی کہ چلو کوئی بات نہیں، اب چلتے ہیں یورپین یونین کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ جی ان کی یہ جی ایس پی پلس ہے نا، اس کو آپ مطلب کہ ختم کر دیں. تو اس کا ختم کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ اثر پڑے گا نا، ویسے تو پورے ملک پر پڑے گا، بٹ فیصل آباد والوں یہاں پہ نون لیگ 2 سیٹیں جیتی ہوئی ہے، اور جن کو تم لوگوں نے جتایا ہوا ہے نا وہ تمہارا کاروبار ختم کرنے جا رہے ہیں. لاڈلا، محبت، پیار. فیصل آباد والوں کو تو مزہ آ رہا ہوگا، معاشی شاہراہ کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. خیر لاڈلی جماعت ہے، ووٹ دیا ہوا ہے، انجوائے کریں، میں اور اس پر کیا بحث کر سکتا ہوں. اگر یہ کچھ ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے جو کہ ہونا نہیں ہے، یہ سیاسی سٹنٹ ہے وہ جو عمران خان صاحب اپنے بیوقوف یوتھیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ کریں ذرا، آپ سوچیں ذرا کہ وہ کر کیا رہا ہے، کہ وہ ملک کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آنے والا دنیا کی ہر طرف سے جو کوئی سہولت ہے، جو کوئی پیسہ ہے، وہ یا تو نہیں آنا چاہیے گا. مقصد کیا ہے کہ بادشاہ سلامت طاقت کے زور پر جیل سے نکل کر شہباز شریف کو ہٹا کر خود اس کرسی پر بیٹھیں گے. اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے. بھارت ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ جی ایس پی سٹیٹس واپس لیا جائے، لیکن اب یہ مطالبہ پی ٹی آئی سے ہو کر آ رہا ہے. بھارتی خواہش کو پورا کرنے کا ٹھیکہ پی ٹی آئی نے لے لیا ہے. جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس کرانا تو روز اول سے بھارت کا خواب رہا ہے. یہ خواب پی ٹی آئی نے کیوں دیکھنا شروع کیا؟ کڑیاں ملائیں. یہ حرکت کسی اور جماعت نے کی ہوتی تو اب تک اس جماعت پر پابندی لگ چکی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ لاڈلی جماعت ہے، یہ لاڈلے کی جماعت ہے اور اس کے تمام ممبران بہت لاڈلے ہیں. انہوں نے جی ایچ کو جلا دیا، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا، انہوں نے میاں والی جلا دیا، انہوں نے آپ کے شہیدوں کے جو مجسمے تھے ان کو آگ لگا دی. لیکن کیونکہ وہ لاڈلے ہیں ان کو سب کچھ الاؤ ہے، کوئی بات نہیں. پھر کیا ہے، سر سلامت رہنے چاہیے، جوتیاں بڑھیاں. وہی حساب یہاں پر ہو رہا ہے. اب ہم یہاں پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر کہیں گے بات 9 مئی والوں کو سزا نہیں دی تو پھر کچھ دوست غصہ کر جائیں گے، ان کو برا لگے گا کہ کیوں مطالبہ کرتے ہیں ہم لوگ بار بار کہ 9 مئی والوں کو سزا دینی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کام شروع کر دیا. خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا پہلا باقاعدہ اجلاس کیا گیا ہے. اجلاس میں نگران وزیر اعظم نوار الحق کاکڑ اور ان کے وزراء کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے. اس اجلاس میں آرمی چیف بھی شرکت کریں گے کیونکہ وہ بھی اس کونسل کے مستقل رکن ہیں. اس کونسل کے تحت پاکستان کی ترقی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اس میں بہت سارے، اس میں میرے خیال میں میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ شاید کاکڑ صاحب کو بھی بلایا جا رہا ہے، اور یا شاید وہ کوئی اور خبر تھی، مکس نہ یہاں پہ ہو جائے، یا پچھلی کابینہ کے کچھ لوگ یا کوئی اور اجلاس ہوگا. لیکن خیر یہ اجلاس جو ہے، ہاں بالکل جی، اس میں نوار الحق کاکڑ اسی میں ہے جی، صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے خود ہی کہا ہے اور خود ہی اس پہ وہ کنفیوز ہو رہا ہوں.
تو سابق وزیر اعظم جو ہے وہ ان کو بلایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ دے جی. ایک طرف یہ انتشار پسند ہے جو دنیا بھر میں آپ پر پابندیاں لگوا کر آپ کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف یہ سر پھرے لوگ ہیں جن میں شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان حالات سے بھی ملک کو باہر نکال دیا جائے. اب کون کامیاب ہوگا یہ ذرا آپ کمنٹ کریں. کیا عمران خان پاکستان کو بینک کرپٹ کروانے میں کامیاب ہو جائے گا, یا پھر شہباز شریف کی حکومت ان مشکل ترین حالات میں سے ملک کو نکال پائے گی؟ اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, واٹس ایپ میں زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کریں. ٹویٹ ایک کروں گا, ایک دکھیاری ماں کی ایک تکلیف والی ٹویٹ ہوگی جس میں ایک بچی جو ہے وہ ملی بھگت جو اس کو کہہ سکتے ہیں پولیس کی, اس کا وہ شکار ہو چکی ہے. اس ٹویٹ کو بھی آپ لوگوں نے آگے گروپوں میں شیئر کرنا, واٹس ایپ کرنا اور ری ٹویٹ کرنا.